یاسر پیرزادہ کا کالم ابو علی سینا بمقابلہ امام غزالی۔ مسلمان فلسفی ابو علی سینا نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں ارسطو کی کتاب مابعد الطبیعیات کو سمجھنے کے لیے اسے 40 مرتبہ پڑھا اور آخر تب سمجھ آئی جب اس پر الفارابی کا مقالہ پڑھا۔ یہ جملہ میں نے حال ہی میں فلسفے کی ایک کتاب میں پڑھا۔ کتاب کا نام دی ہسٹری آف فلسفی ہے اور مصنف ہے اے سی گریلنگ۔ یہ کتاب میں نے دیکھی تو ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس میں صرف مغربی فلسفیوں کے افکار ہی نہیں بلکہ چین، ہندوستان، افریقہ اور مسلم فلسفیوں کے نظریات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ کتاب میں مسلمان فلسفیوں والا حصہ گو کہ مختصر مگر خاصا دلچسپ ہے، اسی لیے اگلے روز دمبا کرائی کھانے کی بجائے میں نے یہ کتاب خرید لی۔ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ آخر مغربی دانشور مسلمان حکماء کو فلسفے میں وہ مقام کیوں نہیں دیتے جس کے وہ مستحق ہیں؟ مسلمانوں میں الفارابی، الکندی، ابن سینا، امام غزالی اور ابن رشد سمیت درجنوں عظیم مفکرین گزرے ہیں۔ کیا انہوں نے فلسفے میں اتنا قابل ذکر کام بھی نہیں کیا کہ انہیں مغربی مصنفین کی کتابوں میں مناسب جگہ مل سکے؟ اس سوال کا ایک ممکنہ جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر مسلمان فلاسفہ نے یونانی فلسفیوں کے افکار کا ترجمہ کیا اور انہی کے نظریات کی تشریح میں کتاب لکھی۔ عباسی دور میں بیت الحکمہ قائم کیا گیا جہاں یونانی فلسفے کے عربی میں تراجم ہوئے اور خلیفہ ہارون الرشید، مامون الرشید سمیت دیگر عباسی حکمرانوں نے اس کام کی بھرپور سرپرستی کی۔ بے شک یہ اپنی جگہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور اکثر یونانی فلسفیوں کی کتب بعد میں انہی عربی ترجم کی بدولت مغرب تک پہنچی، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں نے بذات خود فلسفے میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں کیا۔ پروفیسر گریلنگ نے اس کتاب میں جدید دور کے مسلم مفکر حسین نصر کا ایک بیان نقل کیا ہے کہ اسلامی فلسفے کی روایت میں قرآنی وحی کا تصور بہت گہرا ہے اور یہ تصور ایسی کائنات میں کام کرتا ہے جہاں الہام اور وحی کو حقیقت مطلق سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف اخلاقیات بلکہ علم کا بھی ماخذ ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر گریلنگ لکھتے ہیں کہ مسئلہ دراصل یہی ہے، اگر کسی فکر کا نقطۂ آغاز ہی مذہبی عقیدے کو تسلیم کرنے سے کیا جائے تو اس کے نتیجے میں الہیات، علم تفسیر، علم تعبیر یا ایسا ہی کوئی علم تو جنم لے سکتا ہے مگر اسے فلسفہ نہیں کہا جا سکتا۔ پروفیسر گریلنگ نے مسلمان فلسفیوں کے متعلق اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کے بعد ان فلسفیوں کے افکار پر بہت عمدہ بحث کی ہے۔ ابن سینا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک فلسفے کا کام جس قدر بھی انسانی ذہن کے لیے ممکن ہو، اشیاء کی حقیقت کو جاننا ہے۔ فلسفی کے ذمہ دو کام ہیں، ایک نظریاتی جس کے تحت سچائی کی تلاش کی جاتی ہے اور دوسرا عملی جس کا مقصد اچھائی کو پانا ہے۔ ابن سینا کے نزدیک منطق فلسفے کی بنیاد ہے اور یہی مسرت کی راہ بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ منطق ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم نامعلوم سے معلوم کی جانب پہنچ سکیں۔ استنباط اور استخراج کی مدد سے منطق ہمیں درست استدلال کے اصول دیتی ہے تاکہ ہم صحیح دلیل کا استعمال کر سکیں۔ یہی دلیل و برہان ہمیں علم کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ ناقص طریقہ استدلال حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ تاہم آگے چل کر گریلنگ نے امام غزالی کے متعلق جو حصہ لکھا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے امام غزالی نے ابن سینا کے نظریات پر بے رحم تنقید کی، حتیٰ کہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تحفۃ الفلاسفہ میں کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ پروفیسر گریلنگ لکھتے ہیں کہ غزالی کا اصل ہدف فلسفیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ الہیات جس کی بنیاد ایمان اور وحی پر ہے کے مقابلے میں منطق اور استدلال علم کے برتر ذرائع ہیں۔ غزالی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ فلسفیانہ نظریات کو اسی کسوٹی پر پرکھتے جو ان فلسفیوں کی اپنی مقرر کردہ تھی اور پھر اس بنیاد پر ان کے فلسفیانہ افکار کو غلط ثابت کر دیتے۔ ایسا کرتے ہوئے غزالی نے جو جوابی دلائل استعمال کیے وہ تمام ان کے اپنے تخلیق کردہ نہیں بلکہ اس زمن میں انہوں نے ارسطو مخالف مسیحی نقادوں کے کام کا سہارا لیا جو 9ویں صدی سے علم الکلام کا حصہ تھا۔ غزالی نے جن عقائد پر تنقید کی ان سب کو ناقابل قبول قرار دیا، البتہ 3 باتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ وہ اسلامی اعتقاد کے لیے خطرہ ہیں، اور وہ تمام ابن سینا کے فلسفے میں شامل تھی، جیسا کہ ازلی کائنات کا تصور، عالم کے بارے میں خدا کے علم کی محدودیت اور زندگی بعد از موت کا انکار۔ بقول غزالی، ابن سینا کی تعلیمات ایمان کے لیے خطرہ ہیں اور جو انہیں مان لے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، لہٰذا تحفۃ الفلاسفہ کے آخر میں غزالی فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ابن سینا کا انتقال امام غزالی کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ امام غزالی کی وفات 1111 میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے 15 سال بعد 1126 میں ابن رشد پیدا ہوا جس نے تحفۃ الفلاسفہ کے جواب میں تحفۃ
التحافتہ الفلاسفہ لکھی جس میں امام غزالی کے اعتراضات پر تفصیل سے بحث کی۔ ان دونوں کتابوں پر آج بھی مسلمان اکابرین کے درمیان علمی مکالمہ ہوتا ہے۔ امام غزالی کی بنیادی تنقید فلسفیانہ طرز استدلال پر تھی، جبکہ ابن رشد فلسفے کے دفاع میں قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے دلائل کی عمارت مختلف قرآنی آیت پر کھڑی کرتا ہے۔ ابن رشد نے امام غزالی کی تنقید کا جواب کس انداز میں دیا، اس ضمن میں قرآن سے کیسے مدد لی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی فکر میں کیا تبدیلی آئی، یہ ذکر پھر کبھی۔